آیا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا دے۔ اب یہاں اراک اللہ جو ہے یہ ارات اللہ کی طرف سے ایک خاص شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بر وقت کسی بات کو سجھا دینا، جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جب زلیخا نے اقدام کیا ہے تو وہ تو آگے بڑھی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک برہان، اپنے رب کی اللہ تعالیٰ کی عین وقت پر کوئی برہان آئی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے جو اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھے ہوئے تھے، ہرگز نہیں، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت یوسف جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی کرتا ہے، بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور دیکھیے آپ ان خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑنے والے نہ ہو جائیں، یہ تو خائن ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے، دوسرے کے اوپر الزام ٹکا رہا ہے، تو آپ کہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں جھگڑا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، اس کے وکیل نہ بن جائیں کہ خدا نہ خواستہ۔ اب یہاں براہ راست اگرچہ خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مراد اصل میں یہاں روح سخن ہے اس مجرم کے ان رشتہ داروں کی طرف، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس خائن شخص کے لیے، اس غلط کار شخص کے لیے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو اور اس کے حق کے اندر آ گئے، مظاہرہ کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو اس کی حمایت کے اندر۔ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، پھر دیکھیے یہاں پہ اگرچہ صیغہ واحد کا ہے، بظاہر خطاب حضور سے، اللہ سے معافی طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں بھی روح سخن، جیسے میں کہ یہ ہمارے گھریلو کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی نہیں بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو نہیں بہو تو کان رکھ، یعنی بہو سے خود خطاب کر کے ایک ساس کا کچھ کہنا کہ یہ کر، یہ مت کرو، یہ نہ کرو، بسا اوقات جو ہے وہ بہو پر ناگوار گزرتا ہے کہ یہ میرے اوپر اپنی جو ہے حاکمیت جو ہے وہ ٹھوس رہی ہے۔ لیکن وہی بات اگر بیٹی سے کہیں گے آپ خطاب کر کے، بیٹی دیکھو یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، تو بہوری بہو تو کان رکھ، تو سنا میں تجھے رہی ہوں، اگرچہ بظاہر میں خطاب جو ہے وہ بیٹی سے کر رہی ہوں۔ تو یہ قرآن میں بہت جگہوں پر ہے کہ خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کی طرف ہے کہ جو اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، پرپز فل، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی خبر کے ذریعے یہ بات بتا دی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچایا ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان کی طرفداری مت کریں، یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، کلمہ گو لوگ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اور کیا حرکت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لوگوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ سر اس طرح کی درجنوں آیات ان لوگوں کے گلے کا کانٹا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے لیے عصمت کا عقیدہ کلیم کر دیا ہوا ہے۔ جس طرح توحید کی آیات چبھتی ہیں نا ہمارے خاص فرقے کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک کرنا ہی کرنا ہے، اس طرح یہ آیات ان لوگوں کو چبھتی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو معصوم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر تو توہین ہو جائے گی، اس سے بڑی توہین تو پھر وہ ہو جاتی ہے جو سورہ الجمعہ میں آیا ہے